السلام علیکم ڈیڈیکوٹر فیلوز. میرا نام ہے آصف شکور اور آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ڈیڈیکوٹرز دیکھ رہے ہیں. آج کا ویلاگ جو ہے وہ ایک اہم خبر کے اوپر میں کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا سا، ایک تو آپ کو یہ انفارمیشن میں دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بٹ کوائن ہے اس کو قانونی حیثیت جو ہے اس گورنمنٹ نے دے دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا، اور پھر اس کا جو پیش منظر ہے اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہوں گا. کچھ میں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ اس انفارمیشن سے فائدہ حاصل کر کے جو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا میں آئیڈیا دوں گا. تو وہ اگر انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں یا وہ کرپٹو کرنسی یا یہ جو بٹ کوائن ہے اس کے حوالے سے ان کو انفارمیشن چاہیے، یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس حوالے سے کیا اسٹیپس اٹھائے گئے ہیں حالیہ دنوں میں، اور آگے جا کے جو یہ حکومت ہے نون لیگ کی کوalition گورنمنٹ ہے، یہ آگے جا کر کیا کرنا چاہتی ہے. دیکھیں جو یہ بٹ کوائن کا جو بزنس ہے وہ آلریڈی جو ہے پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی. لیکن جو لوگ اس سے وابستہ ہیں، سرمایہ کار، تو وہ تو بہتر جانتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی جو ہے وہ کافی نالج ہے. لیکن جو باہر کے اور لوگ نوجوان ہیں اور وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اس میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس کو قانونی حیثیت ابھی تک نہیں ملی تھی. لیکن 20 مارچ 2025 کو پاکستانی حکومت نے جو ہے کرپٹو کرنسی کو جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے ویلیڈیٹی دے دی ہے، ویلیڈیشن دے دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پاکستان کرپٹو جو کونسل ہے وہ بھی جو ہے اس کا بھی انعقاد کر دیا گیا ہے، وہ بھی بنا دی گئی ہے، اور اس کا ایک جو حالیہ دنوں میں ایک مشیر ہے اس کو بھی تعینات کیا گیا ہے. اور اب یہ جو ہے کرپٹو کرنسی اور یہ جو آپ کا بٹ کوائن ہے اس کو پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک قانونی حیثیت جو ہے وہ مل گئی ہے. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بٹ کوائن ہے کیا، اور یہ اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں یا اس کا جو بزنس ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. یہ بیسیکلی ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے، اور یہ بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے اس کے حوالے سے اور جو ہے نا اس کا لین دین ہوتا ہے. اور یہ جہاں پر لین دین ایک بلاک میں جو ہے اس کو محفوظ ہوتا ہے، اور یہ پورا نیٹ ورک اس کو جو ہے نا ویریفائی کرتا ہے. دنیا بھر میں بٹ کوائن کو ڈیجیٹل گولڈ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی باقاعدہ مائننگ ہوتی ہے. جیسے کان کنی میں مائننگ ہوتی ہے کوئلے کی کان کنی یا گولڈ کی کان کنی، تو اسی طرح ڈیجیٹل جو لوگ اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے اس جو آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں آن لائن، اس میں جا کر جو ہے اس کی باقاعدہ مائننگ کی جاتی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک زیادہ تر لوگ اندازتاً جو ہے نا اپنی جو ان کی انفارمیشن ہوتی ہے یا ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس ایکسپیرینس کی بنا پر وہ اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی ویلیوز کا جو ہے نا اندازہ لگا کر اپنی انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں، اس کو ویٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں قانونی حیثیت جو ہے اس کو 20 مارچ 2025 کو مل چکی ہے. پاکستان حکومت نے باضابطہ طور پر بٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیز کو قانونی قرار دے دیا ہے. اس کے ساتھ پاکستان کرپٹو کونسل کا جو ہے قیام عمل میں آیا. وزیر خزانہ جو محمد اورنگزیب ہیں اس کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہے ایک حالیہ دنوں میں مشیر جو ہے وہ بھی اس میں اس کو بھی جو ہے تعینات کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بائنانس کے بانی ہیں سی زیڈ یعنی چانگ پینگ زاؤ کو بھی اس کا اسٹریٹجک مشیر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے پاکستان میں. پاکستانی حکومت نے کرپٹو کے لیے جو صرف قانون سازی جو ہے نہیں کی، بلکہ عملی اقدامات بھی اٹھائے ہیں. ملک میں موجودہ 2000 میگا واٹ جو بجلی ہے، جو اضافی بجلی ہے، اس کو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بٹ کوائن کے لیے جو ہے نا مختص کیا جائے گا. جو ہماری آئی پی پیز کام کر رہی ہیں تو وہ اس میں جو 2000 ہمارے پاس سرپلس ہے تو حکومت پاکستان نے وہ اس کے لیے جو ہے نا مختص کر دی ہے. اب بیسکلی یہ جو ہے نا بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ بجلی کا
جو ہے نا وہ عمل دخل ہوتا ہے. بہت زیادہ بجلی یوز ہوتی ہے اس کی مائننگ میں، اور اس کے لیے ایک ہیوی پاور جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. تو پاکستان نے 2000 میگا واٹ جو ہے وہ اس کے لیے مختص کر دی ہے. پاکستان میں جو ہے یہ ملک کا پہلا اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو بھی جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور فری لانسنگ اور ڈیجیٹل معیشت کو ویب 3 فروغ دینے کے لیے نیشنل پلان جو ہے وہ بھی مرتب کیا جا رہا ہے. پاکستان میں تقریباً اس ٹائم پہ 4 کروڑ جو لوگ ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کرپٹو کرنسی میں اور بٹ کوائن میں، اور وہ اچھا خاصا جو ہے بزنس اس سے کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس طرح اپنا بٹ کوائن کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ ابھی ایک جو بٹ کوائن ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 65,000 روپے ہے، اور ابھی جب یہ اس کو قانونی حیثیت جب مہیا ہو گئی ہے تو اس کا 3% جو ہے اس کو ریز ملا، اور آگے جا کے اس کی جو بٹ کوائن کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. تو جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ اب حکومت کی امبریلا کے نیچے اس کو تحفظ جو ہے وہ مل چکا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ 4 کروڑ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور سالانہ 300 ارب ڈالر کی جو ہے نا وہ ٹریڈ ہو رہی ہے اس سے. یہ اقدام صرف نوجوانوں کے لیے نہ صرف نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرے گا، بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری بھی جو ہے نا اس سے بڑھے گی. آنے والا دور جو ہے یہ تمام ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. ہر چیز جو ہے کافی حد تک تو ڈیجیٹل ہو ہی گیا ہے، لیکن اب جو بزنس کے ٹرمز ہیں، بزنس کے جو وہ ڈائنامکس ہیں وہ کافی چینج ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کو بھی اپنے آپ کو، اپنی سکلز کو اور اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں تو اس کو وقت کے ساتھ جو ہے نا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کے روایتی طریقے تھے بزنس کے، یا روایتی جو ہمارے طور طریقے تھے، تو وہ بہت زیادہ اب چینج ہو چکے ہیں. اب لوگ جو ہے نا یہ جب سے سوشل میڈیا کے ہینڈلز آئے ہیں، یا جس طرح کی جو آن لائن آپ کی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، تو اس پہ بزنس جو آپ کا ای کامرس ہو گیا، امیزون ہو گیا، والمارٹ، ای بے، اور اس طرح کے کتنے ہی پلیٹ فارمز ہیں جو کہ بزنس کا، جنہوں نے وہ ایک بزنس کی ایک جو اپروچ ہوتی تھی، یا ہماری جو بزنس کی ایک روایتی ایک تھاٹ ہوتی تھی، اس کو یکسر جو ہے نا وہ چینج کر دیا گیا ہے. بالکل چینج ہو گئی ہیں چیزیں. تو اس میں اب آپ کو بھی اپنی جو اسکلز ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا، اگر آپ واقعی بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایک اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی اسکلز پر بھی کام کرنا پڑے گا. آپ کو کوئی ایک سیکٹر یا ایک پلیٹ فارم کو جو ہے نا وہ پکڑ کر، تو اس کو جو ہے نا اسٹریٹجائز کر کے جو ہے اپنا جو لائے عمل ہے اس کو مرتب کرنا پڑے گا. ادروائز اگر آپ پیچھے رہ گئے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا چانس تھا یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، اور یہ جو بٹ کوائن کے حوالے سے حکومت پاکستان نے جو انیشیٹو لیا ہے. آج جو ہمارے مشیر تھے اس کے اوپر، انہوں نے جب تقریر کر رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ان کی تقریر سن رہے تھے، اور جو ہمارے یہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، تو وہ بھی آڈینس میں موجود تھے، وہ بھی ان کی تقریر سن رہے تھے، جس پر انڈیا جو ہے اس میں بڑا واویلا مچا ہوا ہے، اور وہ بڑا اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ غصہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. تو پاکستان کی جو خاص کر یہ جو حالیہ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں بھی کافی چینجز جو ہے نا پاکستان کی جو اہمیت ہے دنیا میں بہت زیادہ جو ہے ٹریگر ہوئی ہے، چینج ہوئی ہے. اس حوالے سے اب پاکستان جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ملک بننے جا رہا ہے. آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ کچھ پاکستان سے کچھ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ جو ہے نا بزنس کے جو نئے ریلیشن شپس ہیں تو وہ اب یہاں پہ ڈسکس ہوں گے. تو یہی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے واقعی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بزنس، آن لائن بزنس اور ڈیجیٹل بزنس میں اگر آپ نے اپنا لوہا منوانا ہے تو اب آپ اس طرف آئیں. اس میں جو ہے نا ان چیزوں کو تھوڑا سا خود بھی ریسرچ کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور مجھ سے بھی پوچھیے گا. بات کر رہا تھا. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیکنالوجی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چیلنجز بھی آتے ہیں، جیسے سائبر سیکورٹی، منی لانڈرنگ کا خطرہ، اور اگر آپ نے تھوڑی سی ناسمجھی کی تو آپ نے اگر غلط جگہ پہ انویسٹ کر دیا تو وہ پرابلم. لیکن پھر بھی پاکستان کرپٹو کونسل جو ہے وہ ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ فریم ورک جو ہے وہ
मुरतब कर रहा है। KYC सिस्टम और ब्लॉक चेन की शफाफियत और इन खतरात का को जो है ना वो जवाबदेह बनाएगा। तो मुस्तकबिल करीब में जो है ना इनके बाकायदा एक्सचेंजेस भी होंगे, डिजिटल वॉल्ट्स और वेब 3 स्टार्टअप तेजी से बढ़ेंगे। तो ये जो अभी जो ये पीरियड है ये बहुत ज्यादा उसे कहते हैं ना कि ये आपके लिए जो है ना वोलाटाइल है या वो फर्टाइल है, आई मस्ट से। तो इसमें आप जल्द अज जल्द जो है ना वो ले लें, डिसीजंस ले लें। और अगर आपने इसमें काम करना है तो थोड़ी सी अपनी जो है ना इसमें थोड़ी सी रिसर्च करें। और इस तरफ आप अगर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो नाजरीन बताइएगा, पाकिस्तान में बिटकॉइन के लॉन्च होने की मुकम्मल कहानी आपको मैंने बता दी है। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है? आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा। मैं उसका जो है जवाब देने की जो है ना वो जरूर कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आप इसमें बिटकॉइन में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, और अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके क्या प्लान्स हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली भी जो है ना अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें। इंशाल्लाह कल एक नए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, और अपने गिरदो नवा में अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने दोस्त हैं, और उनका भी ख्याल रखिएगा। कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफिज।